مفتی صاحب میرے دماغ میں بہت گندے گندے خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ خیالات آتے کیوں ہیں پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور جب بھی خیالات آئیں تو آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ خیالات جو گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں نا، وہ عام طور سے دو وجہوں سے آتے ہیں۔ پہلی وجہ جو علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ بری صحبت میں رہنے کی وجہ سے گندے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو میموری ہے نا، جو ذہن ہے، تو چار آدمی بیٹھ کر کسی بھی ایک ہسٹری پر بات کریں یا کسی الٹے سیدھے ٹاپک پر اگر بات کر رہے ہیں اور بری صحبت والوں کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیں، ان کی باتوں کو سنیں، وہ غلط گندی گندی باتیں، جب ہمارا دماغ ان باتوں کو کیپچر کرے گا اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھ جائیں گے، لیکن وہ جو ہمارے ذہن جس بات کو اپنے اندر کیپچر کر چکا ہے پھر وہ ریکور ہو جاتی ہے ہمارے دماغ کے اندر، جس کی وجہ سے پھر وہی ذہنی خیالات بن جاتے ہیں اور پھر ہر وقت اس کے ذہن میں اس طرح کے خیال رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خیالات شیطان کی جانب سے آتے ہیں۔ شیطان کی جانب سے خیالات اکثر و بیشتر جب آپ عبادات میں مصروف ہوں گے، نماز میں مصروف ہوں گے، اس وقت جو خیالات آتے ہیں وہ عام طور سے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جانب سے آنے والے خیالات، جن باتوں کو ہم نے سنا، جو وہ خیال آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہم کسی الگ تھلگ جگہ میں بیٹھے ہوں گے، کسی الگ گوشے میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد اس طرح کے گندے خیال زیادہ آتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم الگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ مسجد میں ہیں، تو انسان خود ان خیالات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نماز میں جو خیالات آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ شیطان کی جانب سے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور اس کے سامنے جھکے عبادت کرے، اور وہ شیطان اس کو کام میں مصروف رکھے گا، تمام کاموں میں ہلگائے رکھے گا۔ لیکن جب انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد آتا ہے اور عورتیں وقت پر نماز کو پڑھتی ہیں، تو اس وقت وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس اب نماز نہ پڑھوانے کا کوئی آپشن نہیں رہا، کیونکہ بندہ اس سے جیت گیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا آ کر، تو اب وہ انسان کی نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ چلو یہ نماز پڑھنے تو آ گیا، لیکن اس کی نماز وسوسے اور خیالات کی وجہ سے خراب کر دی جائے، تاکہ اس کی نماز کا کوئی مطلب باقی نہ رہے اور اس کے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی نماز مقبولیت کے درجے تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ اس کی اپنی سازش ہے شیطان کی، جس کو عام آدمی نہیں جلدی سمجھ سکتا۔ اب بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے خیالات سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دو کاموں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، اگر ہم نے نہیں اپنائے تو ہمیں مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلا کام تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت کو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں، اس صحبت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر، اچھا کوئی بچہ ہے چھوٹا سا 3 سال 4 سال 5 سال، اس کے ذہن میں کسی طرح کے خیالات گندے آئیں گے؟ سیکس کے تعلق سے کوئی اس کے ذہن میں خیال آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس کے دماغ نے ابھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں کیپچر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہم جب لوگوں میں بیٹھیں گے یا غلط موویز وغیرہ دیکھیں گے تو وہ ان چیزوں کو، ان گندے خیالات اور گندی باتوں کو ہمارا دماغ کیپچر کرتا ہے، پھر وہی دماغ میں ریکور ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم اگر اکیلے ہوتے ہیں اور غلط گندی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس سے بچیں۔ غلط لوگوں کے پاس، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچیں جو لوگ ہر وقت اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، پہلے اس کام سے بچیں۔ اور اگر بندے کے ذہن میں ہر وقت یہ چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ امکان پھر گناہ کے بڑھ جاتے ہیں، پھر بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا۔ لیکن جب خیال ہی نہیں ہوگا تو انسان اس سے بچتا رہتا ہے، جب تک بچتا رہے گا جب تک کہ اس کے ذہن میں خیال نہیں ہوگا۔ گناہ انسان کرتا ہی جب ہے، زنا کی طرف مائل ہوتا ہی جب ہے، جب اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات چلتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ایسی صحبت کو ختم کر دے اور ہر اس ایسی چیز کو چھوڑ دے جہاں سے اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات جنم لینا شروع ہوتے ہیں۔ دوسرا کام، جب ہم نماز پڑھیں اور نماز میں اس طرح کے وسوسے آئیں تو پھر یا خیالات آئیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ شیطان کی جانب سے ہے۔ شیطان کیوں وسوسے ڈال رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری نماز خراب ہو۔ تو ہمیں اپنی نماز بجائے خراب ہونے کے، ہمیں نماز میں اور زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم 4 رکعت کو پڑھتے ہیں 5 منٹ میں، تو پھر ہمیں 10 منٹ میں ان 4 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، بہت ہی تہذیب اور ادب کے ساتھ رکوع میں جائیں، بڑی اطمینان سے کھڑے ہوں، بہت ہی مطمئن ہو کر سجدے میں جائیں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے
ہم اس کو 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، تو یہ ہم اپنی نماز میں اضافہ کر لیں، یعنی کہ خشوع اور خضوع کا اضافہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی، اور اس طرح کے ذہن سے جب انسان بچے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اس پر قابض نہیں ہو سکے گا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے، اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اپنے زبان پہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے سارے خیالات ہمارے ذہن سے نکل جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان خیالات کی وجہ سے گناہوں کے عادی ہو جائیں، تو دنیا میں تمام مصیبتیں ہمیں گرفتار کر لیں۔